بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے پشاور ہائی کورٹ میں 5 رکنی بینچ میں پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر بہت اہم سماعت ہوئی ہے، اور عدالت نے اٹارنی جنرل آف پاکستان، الیکشن کمیشن اور دوسری جانب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے فاروق اچ نائک تھے اور جمعیت علماء اسلام فے کے بھی وکلاء پیش ہوئے، نون لیگ کے بھی وکلاء پیش ہوئے، ان کو خاموش کروا دیا۔ مخصوص نشستوں کو مال غنیمت قرار دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ کیا یہ کوئی مال غنیمت ہے بھی آپ کسی کو بھی اٹھا کے دے دیں۔ پھر جو سیاسی جماعت اور پارلیمانی جماعت، اس کے اوپر بہت اہم ڈسکشن ہوئی ہے، اور آج عدالت میں ڈیٹیل کئی گھنٹوں پر محیط یہ سماعت تھی، جس کا مختصر احوال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ 5 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں جسٹس اعجاز انور، جسٹس عتیق شاہ صاحب، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس سید ارشد صاحب کے پر مشتمل تھا۔ سنی اتحاد کونسل کے جانب سے قاضی انور پیش ہوئے، اعظم سواتی کورٹ میں موجود تھے، پیپلز پارٹی کے نیئر بخاری، فیصل کریم کنڈی اور فاروق اچ نائک عدالت میں موجود تھے۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل قاضی انور ایڈوکیٹ نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ آزاد امیدواروں نے قانون کے مطابق 3 روز میں سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، جس پر جسٹس اشتیاق ابراہیم نے استفسار کیا کہ کیا سنی اتحاد کونسل کا کوئی امیدوار کامیاب ہوا تھا۔ جسٹس ارشد علی نے ریمارک دیا کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے تو خود آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا۔ قاضی انور نے عدالت کو بتایا کہ بالکل ان کا کوئی امیدوار بھی کامیاب نہیں ہوا۔ عدالت نے سوال پوچھا کہ 21 فروری 2024 کو الیکشن کمیشن میں سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کی درخواست دی گئی، جس پر قاضی انور نے جواب دیا کہ جی، انتخابات میں کامیابی کے بعد سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کی درخواست دی گئی۔ قاضی انور کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو نشان نہ ملنے کے باعث تمام امیدواران نے بطور آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لیا۔ بطور آزاد امیدوار زیادہ تر نے الیکشن جیت لیا، اور کہا کہ چونکہ آپ یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا وہ کیس ہے جس کے سرکمسٹانسز بالکل الگ ہیں، باقی کیسز سے بالکل ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اس کیس میں، جو باقی کیسز میں ہمیں نظر آتے تھے۔ اگر ہم بات کریں کہ ایک سیاسی جماعت سے انتخابی نشان لیا جا رہا ہے اور انتخابی نشان کا فیصلہ رات کے 11 بجے آ رہا ہے، اور اسی رات 11 بجے جو پارٹی ٹکٹ جمع کروانے کا آخری وقت ہے، تو پھر ہمارے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں بچتی تھی سوائے اس کے کہ ہم آزاد امیدوار جیتتے۔ اب آزاد امیدوار جیتے تو آزاد امیدواروں کو کوئی تو آپ حق دیں گے نا، یا آپ بالکل ان سے ان کا حق چھین لیں گے؟ اور اس میں ہماری کوئی نیگلیجنس نہیں تھی، ہم سے تو الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان لیا۔ انہوں نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق آزاد امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر فار ایگزامپل 336 یا 342 ٹوٹل امیدوار ایم این ایز ہیں، نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، یہ میں اپنی ایک آپ کو سوچ دے رہا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل 336 ٹوٹل ممبران ہیں قومی اسمبلی کے، 336 کے 336 جو چونکہ اس میں تمام کے تمام تو ڈائریکٹ الیکشن یا جنرل نشستوں پہ نہیں ہوتے، وہ تو 272 کے قریب ہیں جو جنرل نشستوں پر انتخابات جیتتے ہیں، باقی مخصوص نشستیں ہیں جو ٹوٹل 336 بنتی ہیں۔ اگر جتنے بھی ہیں ٹوٹل جو امیدوار ہیں جو جنرل نشستوں پر انتخابات قومی اسمبلی میں جیتتے ہیں، تمام کے تمام آزاد امیدوار ہوں، تمام کے تمام آزاد امیدوار ہوں، کوئی کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہ رکھتا ہو، تو کیا پھر مخصوص نشستیں ان کو نہیں دی جائیں گی؟ یہ ایک اپروچ میں دے رہا ہوں کہ اگر فار دی سیک آف آرگومنٹس تمام کے تمام امیدوار آزاد ہوں تو کیا وہ کدھر جائیں گے؟ کیا آپ ان کو اسمبلی مکمل نہیں کریں گے؟ آپ ان کو ان کا حصہ نہیں دیں گے؟ آپ کو دیں گے۔ تو یہ پہلی دفعہ ایسے معاملات بنے، یہی بات قاضی انور نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ایسے سرکمسٹانسز بنے ہیں۔ قاضی انور کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو نشان نہ ملنے کے باعث تمام امیدواروں نے بطور آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لیا، بطور آزاد امیدوار زیادہ تر نے الیکشن جیتا۔ انہوں نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق آزاد امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ سنی اتحاد کونسل کا کوئی ممبر الیکشن جیت چکا ہے؟ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے بھی تو بطور آزاد الیکشن میں حصہ لیا۔ مزید پوچھا کہ مخصوص نشستوں کی لسٹ کب جمع کروائی؟ عدالت نے ریمارک دی کہ اگر مخصوص نشستوں کو خالی چھوڑ دیا جائے تو پارلیمان میں اقلیت اور خواتین نمائندگی نہیں کر پائیں گی۔ قاضی انور نے دلائل دیے کہ درخواست علی ظفر نے دائر کی، اس لیے مجھے وقت دیا جائے کہ دلائل تیار کر لوں۔ مجھے کہا گیا کہ ہم آ رہے ہیں اور وہ آج نہیں آئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم کی ان کے سیریسنس کا کہ وہ کتنے سیریس ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ سب سے اہم کیس ہے، اور ایک ہی تو ہائی کورٹ ہے جو سن رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج کیس تھا، 26 مارچ کے لیے نوٹس ہوا ہے، سندھ ہائی کورٹ میں بھی لمبی تاریخ ہے،
تو وہ سارے اڈیالہ جیل پہنچے ہوئے ہیں، وہاں عمران خان سے ملاقات ہے، 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں سماعت ہے، تو وہاں تو کوئی ایک وکیل صاحب بھی، تو اگر سارے ہی آپ نے خان صاحب کے پاس بیٹھ کے اور اپنے نمبر وہاں لگوانے ہیں تو پھر عدالتوں میں کیس کون لڑے گا؟ کوئی وکیل نہیں پہنچا۔ قاضی انور ایڈوکیٹ تو چونکہ وہ وہاں کے ILF کے صدر بھی ہیں، خیبر پختونخوا اور پشاور کے، وہ موجود تھے، اور کوئی وکیل، نہ ڈاکٹر بابر وان گیا، نہ علی ظفر صاحب گیا، نہ گوہر علی خان گیا، کوئی بھی نہیں گیا۔ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ نہ درخواست دی کہ سماعت ملتوی کرنے کی، اور جو سرکاری وکلا نے کہا کہ جی یہ تو نہ انہوں نے کوئی ملتوی کرنے کی درخواست دی ہے، ہم سارے آئے ہوئے ہیں، اٹارنی جنرل آف پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ تو قاضی انور ایڈوکیٹ نے کہا کہ درخواست کرتے ہیں کہ کیس کل سنا جائے، جس پر عدالت نے ریمارک دی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کل کیس کو سنیں، ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے، ہم باقی پہلوں کو سن لیتے ہیں۔ وکیل PTI قاضی انور نے موقف اپنایا کہ مجھے 2 وکلا نے کہا کہ ہم تیار ہیں، میری تیاری نہیں ہے، مجھے تیاری کے لیے وقت دیا جائے، جس پر عدالت نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ لارجر بینچ روزانہ بیٹھے۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ ان کی کوئی درخواست نہیں، وہ سینئر وکلا ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مزید کہا کہ ہمارے پاس ججز کم ہیں، روزانہ ہم 5 سے 6 گھنٹے کیسز سنتے ہیں، عدالت نے غریب درخواست گزاروں کا کیس سننا ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق اچنائک نے دلال دی کہ کل سینٹ کا الیکشن ہونا ہے۔ عدالت نے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کو اپنے حصہ سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں، آپ کو اپنا حصہ مل چکا ہے، اور اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ فاروق اچنائک نے کہا کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کا حق نہیں بنتی، وہ بھی ہماری ہیں، تو ہمیں موقع دیا جائے ہم سینٹ میں انتخابات میں حصہ وہ لے سکیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے، اچھا عدالت نے کہا بھی چلیں آج PTI کے وکلا تو ابھی آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں آتے تو وہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں، وہ بعد میں ٹائم دے دیا ہے، تو آپ پہلے اٹارنی جنرل آف پاکستان دلائل شروع کریں۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار پارٹی نے جنرل الیکشن میں حصہ نہیں لیا، جس پر عدالت نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ فراہمی کا طریقہ کار الیکشن ایکٹ میں موجود نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ اسمبلی میں مکس ممبران کی نمائندگی کا قانون ہے، اسمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کو نمائندگی دی گئی ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عوان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو الیکشن سے قبل مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع کرانا پڑتی ہے۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ لسٹ کا طریقہ کار قانون میں واضح نہیں ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا سنی اتحاد کونسل کو سیاسی جماعت تصور کیا جا رہا ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کیا الیکشن کمیشن کے متعدد سیکشن کے مطابق سنی اتحاد کونسل ایک سیاسی جماعت ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ حالانکہ جو رجسٹرڈ جماعتوں میں سنی اتحاد کونسل موجود ہے، لیکن اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کرائٹیریا پر پورا اترتی ہے یا نہیں اترتی، ٹیکنیکلٹیز میں۔ قانون کے مطابق جس سیاسی پارٹی نے جنرل الیکشن میں حصہ لیا یا کوئی سیٹ جیت جائے تو مخصوص نشستیں ان کو ملیں گی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کے دلائل کے مطابق سنی اتحاد کونسل ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ جنرل سیٹیں جیتنے کے تناسب پر سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں۔ تو عدالت نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ آرٹیکل 51D پر بحث کریں تاکہ واضح ہو جائے کہ کیا سنی اتحاد کونسل ایک پارٹی ہے یا نہیں، کیا صدارتی سینٹ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے یا نہیں۔ عدالت نے مزید سوال اٹھایا کہ کیا سنی اتحاد کونسل اپوزیشن لیڈر بنا سکتی ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ قانون ہے کہ سیاسی جماعت کو کم از کم جنرل الیکشن میں سیٹ جیتنا لازمی ہے۔ اچھا اتنے تیار ہو کے بیٹھے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے ججز کے، ریلیونٹ سوال پوچھ رہے ہیں اور ریلیونٹ جواب لے رہے ہیں۔ عدالت نے اپنی ریمارکس دی ہے کہ مخصوص نشستوں کا ایسا کیس پہلے کبھی سامنے نہیں آیا، یہ کیس اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے دلائل دیے کہ مخصوص نشستیں اس جماعت کو ملیں گی جس کا پارلیمنٹ میں نمائندگی ہو۔ اب جب سنی اتحاد کونسل اسپیکر ڈپٹی اسپیکر میں بطور جماعت انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے، وہ اپوزیشن لیڈر مقرر کر سکتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، صرف مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی، ایسا تگڑا سوال کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ عدالت نے ریمارک دی کہ ایک قانون بھی ہے کہ آزاد امیدواروں کو 3 دن کے اندر کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوگی۔ پارلیمنٹ میں نمائندگی نہ رکھنے والی پارٹی میں اگر کوئی آزاد امیدوار چلا جائے تو کیا اس کا سٹیٹس تبدیل نہیں ہو جائے گا؟ عدالت نے ریمارک دی کہ الیکشن کمیشن کا ایکٹ 2017 کو پاس کرتے وقت پارلیمنٹ میں مخصوص نشستوں کا معاملہ سرے سے زیر غور ہی نہیں لایا گیا۔ اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ لسٹ جمع کرانا کسی سیاسی جماعت کے لیے لازمی ہوتا ہے، لسٹ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے لیکن الیکشن سے قبل لسٹ جمع کرانا لازمی ہوتی ہے۔ مزید کہا کہ مخصوص نشستوں کو پھر شائع کیا جاتا ہے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ووٹر مخصوص نشستوں کی لسٹ کو دیکھتے ہوئے کس امیدوار یا جماعت کو ووٹ دیتا ہے، جس پر عدالت نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی جماعت مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع نہ کریں، اگر وہ جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہو تو الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے اس معاملے پر؟ اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ ہر سیاسی جماعت الیکشن سے قبل لسٹ جمع کراتی ہے کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ یہ مخصوص نشستیں بھی حاصل کریں گے۔ کسی جماعت کو لسٹ کے مطابق مخصوص نشستیں ملیں گی۔ مزید کہنا تھا کہ اگر کوئی آزاد حیثیت برقرار رکھنا چاہتا ہے تو مخصوص نشستوں کے حصول سے انہیں نکالا جائے گا، جس پر جسٹس ارشد علی نے ریمارک کی کہ اب تو یہ صورتحال ہے کہ آزاد امیدواروں نے ایک پارٹی کو جوائن کر لیا ہے۔ جب مخصوص نشستیں آزاد امیدواروں کی تناسب کے ساتھ ملتی ہیں تو جب ایک جماعت میں آزاد امیدوار شامل ہو گئے تو وہ کیسے حقدار نہ ہوئی؟
اٹارنی جنرل پاکستان کا کہنا تھا کہ جنرل سیٹوں کے علاوہ مخصوص نشستوں کا سوچ بھی نہیں سکتے. مزید کہا کہ رولز کے مطابق سیٹ جیتنے والی پارٹی کو مخصوص نشستوں کی لسٹ پہلے جمع کروانی ہوتی ہے. عدالت نے سوال اٹھایا کہ ایک جماعت 12 اور دوسری جماعت 18 جنرل نشستیں جیت جائے, آزاد امیدوار 12 جنرل نشستیں جیتیں, جیتنے والی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ عدالت نے ریمارک دیا کہ صورت میں تو وہ پارٹی آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد بڑی پارٹی بن جائے گی, جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ پھر بھی امیدواروں کی لسٹ جمع کرانے کی شرط پوری نہیں ہو سکے گی. عدالت نے کہا مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں, اگر آزاد امیدوار کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لے تو کیا اس کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی؟ تو اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ دی جا سکتی ہیں اگر پارلیمان میں اس پارٹی کی کوئی نمائندگی ہو. اس کے ساتھ ہی اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہوئے. دونوں پوائنٹس پر اٹارنی جنرل عدالت کو سیٹسفائی نہیں کر سکے کہ لسٹ پہلے جمع کروانا کیوں ضروری ہے, کہاں قانون میں لکھا ہے, اور دوسرا اگر آزاد امیدوار کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں تو کیا وہ حقدار نہیں ہو جاتے؟ الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد صاحب نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل کے دلائل کو سپورٹ کرتا ہوں. سنی اتحاد کونسل سیکشن 51D کے مطابق ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. وکیل کا کہنا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی. مخصوص نشستوں کے امیدوار پورے صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں. مخصوص نشستوں کے لیے 3 مختلف سیکشنز کا پورا کرنا لازمی ہوتا ہے. وکیل الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ اگر کوئی جماعت اس میں ایک بھی پورا نہ کریں تو وہ سیاسی جماعت تصور نہیں ہوگی. قانون کے مطابق مخصوص نشستیں اس جماعت کو ملیں گی جو الیکشن میں حصہ لے گی. انہوں نے مزید دلائل دیا کہ اپنی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والی جماعت کو ہی مخصوص نشستیں ملیں گی. سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے خود بطور آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لیا. وکیل الیکشن کمیشن نے سوال اٹھایا کہ اگر سنی اتحاد کونسل کے امیدوار بطور چیئرمین بطور آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لیے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ پہلا یہ ضروری ہے کہ سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہونی چاہیے. دوسرا کہ سیاسی جماعت کے لیے الیکشن میں حصہ لینا لازمی ہے. سیاسی جماعت کی جس کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہو ان کو مخصوص نشستیں ملیں گی. وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 51D اور سیکشن 104 کہتا ہے کہ ایک جنرل نشست ہوگی تو ان کو ملے گی. کاغذات نامزدگی کے آخری دن سے پہلے مخصوص نشستوں کی لسٹ بھی دینا ہوتی ہے. وکیل الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ سنی اتحاد کونسل کوئی جنرل نشست نہیں ہے اور نہ مخصوص لسٹ پہلے جمع کروائی گئی ہے. وکیل الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ قانون میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, لیکن ابھی کے لیے جو تشریح ہے اس سے یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا. مزید کہا کہ تشریح یہی ہے کہ کم از کم ایک سیٹ جیتنا لازمی ہے. وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ اب یہ فیصلہ بینچ نے کرنا ہے کہ تشریح درست ہے یا نہیں ہے. وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل دیا کہ سیاسی جماعت کے لیے لازمی ہے کہ اپنے نشان کے تحت انتخابات میں حصہ لے. سنی اتحاد کونسل نے عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا. مزید کہنا تھا کہ پھر مخصوص نشستوں کے لیے فہرست بھی آخری تاریخ سے قبل دینا ضروری ہے. جسٹس ارشد علی نے استفسار کیا کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں پارلیمنٹیرینز نے اس مسئلے کو نہیں دیکھا. مزید ریمارک یہ کہ فی الحال تو قانون میں اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا. جسٹس ارشد علی کا کہنا تھا کہ کیوں نہ اس کو پارلیمنٹ بھیجا جائے تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے. وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ درخواست میں اٹھائے گئے سوالات کے جوابات دے رہا ہوں, آخری تاریخ کے بعد متعلق تو سپریم کورٹ کے واضح فیصلے موجود ہیں. وکیل الیکشن کمیشن کا مزید کہنا تھا کہ مخصوص نشستوں کے فہرست کا فارم 66 ہوتا ہے, لیکن انہوں نے فارم 66 دیا ہی نہیں. جسٹس عتیق نے مکالمہ کہا کہ امید کرتے ہیں کہ یہ فارم 45 اور فارم 47 کی طرح نہیں ہوگا. اس پر عدالت میں کہہ لگے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل مکمل کیے. جسٹس اعجاز انور نے ریمارک کی کہ آپ کے دلائل سے یہی لگ رہا ہے کہ آپ اس کو سیاسی جماعت مانتے ہیں لیکن یہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے. جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ بالکل ایسے ہی ہے, مخصوص نشستیں صرف پارلیمانی پارٹی کو مل سکتی ہیں. جسٹس شکیل نے استفسار کیا کہ کیا یہ سیٹیں خالی رکھی جا سکتی ہیں, جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ مخصوص نشستیں خالی نہیں رکھی جا سکتی. وکیل الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ مخصوص نشستوں کا کوئی خالی نہ رہے اس لیے دیگر جماعتوں میں تقسیم کی گئیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کا حق ہی نہیں بن رہا تھا. وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ مخصوص نشستیں درخواست گزار کی تھی ہی نہیں, اس لیے دوسری جماعتوں میں تقسیم کر دی گئیں. پیپلز پارٹی وکیل فاروق اچنائک نے دلائل دیے. جسٹس اعجاز انور نے سوال پوچھا کہ آپ یہ بتا دیں کہ صوبے میں آپ نے کتنی نشستیں جیتی ہیں اور مخصوص نشستیں کتنی ملی ہیں, جس پر فاروق اچنائک نے کہا کہ جی مجھے یہ نہیں پتا بھئی, آپ کی ایک سیٹ تھی آپ کو 3 مخصوص نشستیں ملیں, کہیں آپ کی 5 تھیں آپ کو 10 مخصوص نشستیں ملی, وہ نہیں بات بتائی عدالت کو. انہوں نے کہا جی اس کو میں بعد میں کوئی تفصیل جمع کرواؤں گا. جسٹس اشتیاق ابراہیم نے مکالمہ کیا کہ قاضی صاحب کیا آپ دلائل دیں گے, جس پر قاضی انور نے کہا کہ میں دلائل نہیں دینا چاہتا, صرف یہ دیکھ لیں کہ کیا قانون کے مطابق مخصوص نشستیں دی گئی یا نہیں. قاضی انور کا کہنا تھا کہ اگر کل تک ملتوی کر دیں تو میں دلائل دے سکتا ہوں. تو جو نئے منتخب تعینات ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شاہ فیصل اتمان خیل انہوں نے بھی سماعت کل تک ملتوی کرنے کی استدعا کی. ان کی استدعا پر پھر عدالت نے کہا چلیں پی ٹی آئی کے وکلا بھی کل آ جائیں اور ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا بھی کل اپنے دلائل دے دے. جمعیت علماء اسلام فیک کے جو وکیل تھے انہوں نے بھی عدالت میں دلائل دیے اور انہوں نے بھی کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے درست فیصلہ کیا ہے اور ہمیں مخصوص نشستیں ان والی بھی ہمیں ملنی چاہیے. مال غنیمت جو ہے ہر کوئی لینا چاہتا ہے.
تو کل 9 بجے کے لیے فائنل آرگومنٹس کے لیے پی ٹی آئی کے وکلاء کی امید ہے پی ٹی آئی وکلاء کل تو پہنچ ہی جائیں گے، اور ساتھ جو وکیل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا ہیں ان کے دلائل ہوں گے، اور کل ہی فیصلہ آنے کی توقع ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔